عالی جناب یوسف قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر گوالیار مدھیہ پردیش سے یاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر قادری کا دائیں نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ اگر کورونا وبا سے کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور پرشاسن میت اسپتال سے ہی پیک کر کے لائے تو کیا بنا غسل و کفن اور بنا نماز کے دفن کر سکتے ہیں، جبکہ پرشاسن ان سب امور کی اجازت نہیں دیتا؟ جناب عالی، اللہ رب العزت ہی ہدایت دینے والا ہے اور اسی سے ہدایت کی توفیق ہے۔ مسلمان میت کو نہلانا، کفن دینا اور نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور یہ اس کا حق ہے۔ یہ اس وقت بری ذمہ ہوں گے مسلمان کہ اسے نہلائیں، کفن دیں اور نماز جنازہ پڑھیں اور اسے دفن کریں۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے اگر یہ سب کیا تو سب سے ساقط ہو گیا، ورنہ سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے غسل المیت حق واجب علی الاحیاء بسنتی و اجماع الامہ کذا فی النہایہ ولکن اذا قام به البعض سقط عن الباقین کذا فی الکافی۔ عالمگیری الباب الحادث والعشرون فی الجنائز الفصل الثانی فی الغسل۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر کسی جگہ انتقال ہوا کہ پانی وہاں نہیں ملتا تو تیمم کرائیں اور نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد اگر قبل دفن پانی مل جائے تو نہلا کر نماز کا اعادہ کریں۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے اذا مات الرجل فی السفر وليس هناك ماء طاهر يتيمم ويصلي عليه هكذا في المحيط، ورجل مات ولم يجدوا ماء فيتيمم وصلوا عليه ثم وجدوا ماء غسل وصلي عليه ثانيا في قول ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ وكذا في فتاوی قاضی خان۔ عالمگیری الباب الحادث والعشرون فی الجنائز الفصل الثانی فی الغسل کذا فی در المختار ورد المحتار، کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ انتقال کر جائے کہ وہاں پانی نہ ہو تو اس کو تیمم کرائیں اور اس پر نماز پڑھیں، پھر اگر پانی مل جائے تو دوبارہ اسے غسل کرائیں اور نماز پڑھیں۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ غسل و کفن و دفن اور نماز جنازہ پڑھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنا سورس استعمال کریں۔ اگر پرشاسن کسی بھی صورت میں اجازت نہ دے تو قانون ہاتھ میں نہ لیں کہ اب معذور ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالی کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہاں اگر ہو سکے تو عدالتی چارہ جوئی کر کے اسے ضرور حل نکالیں تاکہ پھر کسی مسلمان کی میت بے غسل و جنازہ دفن نہ ہو۔ اب یہ کہ اگر نہیں ہونے دیا گیا تو کیا کرے؟ کہتے چنانچہ جب اس میت کو بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا گیا، یا یہ کہ بغیر غسل کے نماز پڑھی، تیمم بھی نہ کر سکا، تو یہ نماز کا کوئی مطلب نہیں کہ بغیر غسل کے نماز پڑھنے سے نماز ہوگی ہی نہیں، دفن کر دیا گیا۔ تو ایسی صورت میں مٹی بھی دے دی گئی تو اب اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھیں۔ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر پرشاسن نے غسل بھی نہیں دینے دیا، تیمم بھی کرنے نہیں دیا، اب نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دے دی اور پڑھ لیا لوگوں نے، تو اس نماز جنازہ کا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ میت کو غسل دے کر کے ہی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ لہذا نماز جنازہ اگر پڑھ لی گئی غسل اور تیمم کے بغیر اور دفن کر دیا گیا تو اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں گے جب تک پھٹنے کا گمان نہ ہو، اور مٹی نہ دی گئی ہو تو نکالیں اور غسل اور کفن دیں اور نماز پڑھ کر دفن کر دیں۔ اگر مٹی نہ دے دی گئی ہو تو، اور اگر مٹی دے دی گئی ہو تو اس تعلق سے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر غسل کے نماز پڑھی گئی نہ ہوئی، اسے غسل دے کر پھر پڑھیں، اور اگر قبر میں رکھ چکے مگر مٹی ابھی نہیں ڈالی گئی تو قبر سے نکالیں اور غسل دے کر نماز پڑھیں، اور مٹی دے چکے ہیں تو اب نہیں نکال سکتے، لہذا اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں کہ پہلی نماز نہ ہوئی تھی، کہ بغیر غسل ہوئی تھی، اب چونکہ غسل ناممکن ہے، دفن کے بعد غسل ناممکن ہے، لہذا اب ہو جائے گی۔ باہر شریعت حصہ چہارم کتاب الجنائز۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر پرشاسن اجازت بالکل نہیں دیتا نہ تیمم کی نہ غسل دینے کی، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت نماز جنازہ پڑھ کر کے دفن کر دیں، مگر اس نماز جنازہ کا کوئی مطلب نہیں۔ اگر بغیر مٹی دیے ہوئے پرشاسن کے لوگ واپس چلے گئے اور ممکن ہے لوگوں کو، تو اس میت کو پھر سے نکالیں اور غسل
دے کر پھر سے نماز جنازہ پڑھ کر کے دفن کریں. اور اگر پرشاسن اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک کہ مٹی نہ ڈال دی گئی تو اب مٹی ڈالنے کے بعد غسل دینے کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ اب ممکن ہی نہیں ہے، اور مٹی ڈالنے کے بعد میت کو نکالنا جائز نہیں ہے. ہاں اب بہرحال اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھیں اور ضرور پڑھیں. ہادہ معندی واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر سنی قادری رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں.